اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج کی آیت سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 168۔ يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين۔ ترجمہ: اے لوگو، زمین کی چیزوں میں سے جو حلال اور پاکیزہ ہے کھاؤ، اور شیطان کے راستے پر نہ چلو، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اس آیت میں حلال اور پاکیزہ چیزیں کھانے کا حکم دیا گیا ہے اور خطوات الشیطان کی پیروی کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ انفیکٹ عرب میں یہ رواج تھا کہ بتوں کے نام پر کوئی جانور چھوڑ دیا جاتا تھا جس کو ذبح کرنا یہ حرام سمجھتے تھے، اور ایسی روایات ہندوؤں میں بھی ہے۔ مثلا کسی جانور کے کان چیر دیے اور اسے کسی بت کے نام پر وقف کر دیا کہ یہ فلاں بت یا فلاں دیوی کے لیے ہے، اور ایسے جانور جہاں چاہیں منہ مارے، انہیں کوئی کچھ کہہ نہیں سکتا اور نہ ہی ان کا گوشت کھایا جا سکتا ہے۔ عرب میں بھی یہی رواج تھے، اور ظہور اسلام کے بعد بھی ان کے کچھ نہ کچھ اثرات باقی تھے۔ تو اس وقت توحید کا یہ بیان جاری ہوا کہ تمام مخلوقات کو روزی دینے والا اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہے۔ میرا یہ احسان نہ بھلاؤ کہ میں نے تم پر پاکیزہ چیزیں حلال کی جو تمہیں لذیذ اور مرغوب ہیں، جو نہ جسم کو ضرر پہنچائیں، نہ صحت کو اور نہ عقل اور ہوش کو۔ میں تمہیں روکتا ہوں کہ مشرکانہ توہمات کی بنا پر تمہارے مشرک باپ دادا نے اگر کچھ چیزوں کو حرام ٹھہرا لیا تھا اور کچھ کو حرام قرار دے دیا تھا تو اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ صحیح مسلم میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے جو مال اپنے بندوں کو دیا ہے اسے ان کے لیے حلال کر دیا۔ میں نے اپنے بندوں کو مباح پیدا کیا، مگر شیطان نے اس دین حنفی سے انہیں ہٹا دیا اور میری حلال کردہ چیزوں کو ان پہ حرام کر دیا۔ ایکچولی توحید کا جو کنیکشن ہے وہ حلال و حرام کے ساتھ بھی جڑتا ہے، یعنی حلال اور حرام کے ساتھ اس کا گہرا تعلق ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جس چیز کے حلال کا حکم دیا ہے وہی حلال ہے، اور جس کو حرام قرار دیا ہے تو وہ چیز حرام ہے۔ اگر انسان اس میں اپنی مرضی کرنے لگ جائے تو وہ چیز توحید کے منافی ہو جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے جس وقت اس آیت کی تلاوت ہوئی تو حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھڑے ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ میرے لیے دعا کیجئے، اللہ تعالیٰ میری دعاؤں کو قبول کر لے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے سعد، پاک چیزیں اور حلال لقمہ کھاتے رہو، اللہ تعالیٰ تمہاری دعائیں قبول فرماتا رہے گا۔ پھر فرمایا، قسم ہے اس اللہ کی جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، حرام لقمہ جو انسان اپنے پیٹ میں ڈالتا ہے اس کی نحوست کی وجہ سے 40 دن تک اس کی عبادت قبول نہیں ہوگی، اور جو گوشت پوست حرام سے پلا وہ جہنمی ہے۔ اور کہا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، تم بھی اسے اپنا دشمن سمجھو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور جگہ فرمایا، کیا تم شیطان اور اس کی اولاد کو اپنا دوست بناتے ہو، حالانکہ حقیقتاً وہ تمہارا دشمن ہے اور ظالموں کے لیے بہت ہی برا بدلہ ہے۔ اس آیت میں خطوات الشیطان کا ذکر آیا ہے۔ یہ کیا چیز ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس سے مراد اللہ تعالیٰ کی ہر معصیت کا کام ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی، جس میں شیطان کا بہکاوا ہوتا ہے۔ کوئی بھی نافرمانی جو انسان کرتا ہے اس میں شیطان کا ہی عمل دخل ہوتا ہے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن بکری کے کھر کو نمک لگا کر کھا رہے تھے تو ایک شخص جو آپ کے پاس بیٹھا ہوا تھا ہٹ کر دور جا بیٹھا۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کھاؤ۔ اس نے کہا، نہیں، میں نہیں کھاؤں گا۔ آپ نے پوچھا، کیا روزے سے ہو؟ اس نے کہا، نہیں،
میں نے تو اس کو اپنے اوپر حرام کر لیا ہے۔ آپ نے فرمایا یہ خطوات شیطان ہے، یہ شیطان کی راہ پر چلنا ہے، اپنی قسم کا کفارہ دو اور اس کو کھا لو۔ یہ سب شیطانی خیالات ہیں، شیطان کے قدموں پر جو چلتا ہے اس میں اللہ کی نافرمانی کے تمام تر کام آ جاتے ہیں، اور اس سے بچنے کا واحد حل یہی ہے کہ انسان مکمل طور پر اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری کرے، اس کی پناہ میں آ جائے، وہ پہچان لے کہ شیطان مردود سے بچانے والا صرف اور صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہی ہے۔ انسان جب شیطان کی چال پہچان کر اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آ جاتا ہے تو پھر وہ گناہ کے کام کرنے سے بھی محفوظ ہو جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا کرتے رہنا چاہیے، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ اے اللہ، میں تجھ سے نفع بخش علم، پاکیزہ رزق اور قبولیت والے عمل کی دعا کرتا ہوں۔ آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔